محبت اور معافی کا سفر۔ ایک افسر اور کلی کی کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ وہ گورنمنٹ کے محکمے کا افسر تھا۔ اس کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہوا۔ بذریعہ ریل گاڑی اس کو کراچی جانا تھا۔ چنانچہ وہ اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ خرید لی۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور کہا، بھائی میرا سامان گاڑی تک پہنچا دو۔ کلی نے سامان اٹھایا اور صاحب کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ چنانچہ وقت بے حد کم تھا، اس لیے صاحب تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہا تھا۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پہ پہنچ گیا، لیکن بھیڑ چونکہ زیادہ تھی اس لیے کلی سامان سمیت بھیڑ ہی میں پھنس گیا۔ صاحب بار بار راستے کو دیکھ رہے تھے، لیکن کلی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اتنے میں گارڈ نے وسل دی اور ٹرین چلنی شروع ہوئی۔ صاحب اس پہ چڑھ بھی نہ سکتا تھا کیونکہ پیچھے اس کا سامان رہ جاتا۔ بالآخر اس کو ٹرین چھوڑنی ہی پڑی۔ گاڑی سے رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جا رہی تھی اور مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم میں لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے کلی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے صاحب کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ کلی قریب آیا تو اس کے چہرے پہ افسوس اور شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پہ پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وقت پہ پہنچ نہیں پایا۔ صاحب غصہ تو بہت تھے لیکن سوچا گاڑی تو ویسے بھی مس ہو گئی، اب میں اس کلی کا قتل بھی کروں تو بھی گاڑی نے آنا تو نہیں، لہٰذا غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا تو ایسا ہی ہونا تھا، اس کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے۔ چلو میں آج نہ سہی کل چلا جاؤں گا۔ صاحب نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے ہی کلی نے یہ سنا تو اس کے چہرے پہ بشاشت آئی اور سامان اٹھا کر کہا، لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے وہاں لیے چلتا ہوں۔ کلی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھا اور باہر نکل آیا۔ کلی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے کل پھر اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہٰذا وہ تمام رات اسٹیشن پہ ہی رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ سامنے وہی کلی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جیسے کہ دونوں بہت قریبی عزیز ہوں اور سامان اٹھا کر کہا، صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کر چکا ہوں، چلیں آئیے۔ کلی نے سامان سر پہ رکھا اور دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کر کلی کو ادا کرنے چاہے تو کلی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے
آپ کی ٹرین مس ہوئی ہے۔ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ کم سے کم ادا کر دے، لیکن کلی کسی صورت نہ مانا۔ کلی نے صاف کہہ دیا کہ آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش رہوں گا۔ کلی نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، پاس بیٹھا، گپ شپ لگائی، پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی اور صاحب سے کھڑا وہی باتیں کرنے لگا۔ کلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل کر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر صاحب کو رخصت کر رہا تھا۔ صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اس کو الوداع کا جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس محبت، مان اور چاہت سے تو کسی اپنے نے بھی اس کو رخصت نہیں کیا تھا۔ ٹرین چلی گئی تو کلی نے سوچا کہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ ہی کر لوں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پہ پتہ چلا کہ یہ تو پورے 3000 روپے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر صاحب کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صاحب نے اس کو محسوس کیے بنا ہی 3000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ 20 سال بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، اس کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم و افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پہ چھوڑ آیا۔ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور کلی سن کر چلا جاتا، لیکن صاحب نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کلی نے احسان مانا۔ اس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس بھی چھوڑا اور صبح اس کا ایڈوانس ٹکٹ بھی لیا اور واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ دعائیں بھی دی اور محبت سے رخصت بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی، لیکن معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔